يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی 2 آیات اس وقت تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عشر ادا کرنے کا اور اس پر بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں گندم کی کٹائی بعض علاقوں میں شروع ہو چکی ہے. جو گرم علاقے ہیں سندھ کے کچھ علاقوں میں اور اسی طرح ملتان کی طرف اور ہمارے علاقوں میں بھی کٹائی بالکل قریب ہے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے وہ عشر کا حکم ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 267. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو تم حلال مال کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو. دوسرے مقام پر سورہ انعام میں سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہلے نعمتوں کا ذکر فرمایا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. خالق جل وعلا وہ ذات ہے جس نے باغات عطا فرمائے، ایسے باغات جو اوپر سے ڈھکے ہوئے ہیں، جن کی گویا کہ چھتیں بنی ہوئی ہیں، اور ایسے باغات جو کھلے ہوئے ہیں اس طرح کے نہیں ہیں. والنخل، اور اللہ تعالیٰ نے کھجور کے باغات عطا فرمائے. والزرع مختلفا اکلہ، طرح طرح کی کھیتی عطا فرمائی.
والزیتون زیتون عطا فرمایا، والرمان انار عطا فرمایا، متشابہن وغیر متشابہن، کچھ اللہ تعالیٰ نے وہ پھل عطا فرمائے جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پھل تمہیں ملیں تو اس میں سے کھاؤ۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دو۔ ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں فرماتے۔ پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، بتایا کہ یہ میری نعمتیں ہیں، یہ کھیتیاں میں دیتا ہوں، یہ غلے، یہ باغات، یہ فصلیں، یہ ساری کی ساری میری نعمتیں ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ باغات پھل لے آئیں تو پھر اس میں سے کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ ولا تسرفوا، اس کا غلط استعمال نہ کرو، اس کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، فضول خرچی نہ کرو، میری نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اللہ تعالیٰ کا حق کٹائی کے دن ہی ادا کر دو، اسی کو عشر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ان دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عشر ادا کرنا فرض ہے اور لازم ہے۔ اور یہ یوں سمجھیے آپ دوسرے الفاظ میں کہ زکوٰۃ ہی کی شاخ ہے، زکوٰۃ ہی کا حصہ ہے، اور زکوٰۃ دین کا بنیادی رکن اور فریضہ ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کئی آیات میں فرمایا۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تیسری چیز اس میں زکوٰۃ گنوائی۔ فصل اور پیداوار کی زکوٰۃ عشر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ عشر کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، احادیث میں موجود ہے، فرمایا کہ ما سقط السماء ففیہ العشر، ایسی زمین اور ایسی پیداوار جس کو آسمان سیراب کرے، جو بارش کے پانی سے سیراب ہو، اس میں عشر ہے۔ اس میں کیا ہے جی؟ اور فرمایا وما سقی بغرب او دلو ففیہ نصف العشر، اور جس زمین کو کنویں سے سیراب کیا جائے، محنت اور مشقت کر کے، خرچہ کر کے، ففیہ نصف العشر، اس میں نصف عشر ہے، 10ویں کا آدھا ہے، 10ویں حصے کا آدھا ہے، کیا مطلب؟ 20واں حصہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر زمین کیسی ہو، بارانی ہو، کہ سال کا اکثر حصہ اس کو پانی ملتا ہے بارش کا، کبھی تھوڑا بہت دوسرا بھی لگانا پڑ جاتا ہے، تو سال کا اکثر حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی ہے کہ پیداوار لگانے سے لے کر تیاری تک، کیونکہ پیداوار پورا سال، ہر پیداوار تو سال بھر نہیں نہ چلتی، کوئی 4 ماہ میں پیداوار تیار ہو جاتی ہے، کوئی 3 ماہ میں، کوئی 6 ماہ میں۔ تو اس پیداوار کی تیاری کا جو وقت ہے اور مدت ہے،
اگر اس کو زیادہ پانی بارش کا دیا گیا ہے تو وہ بارانی شمار ہوگا، اور اس میں پھر عشر ہوگا۔ عشر یعنی 1/10، 1/10، 10واں حصہ، اور آج کل کی زبان میں 10%، 10%، 10 من میں 1 من، 20 من میں 2 من، 30 من میں 3، اسی طرح 100 من میں 10 من۔ یہ کس میں ہے؟ بارانی زمین، جس کو سال کا اکثر حصہ بارش کے پانی نے سیراب کیا ہو، جس پر پانی کا کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ اور دوسری زمینیں وہ ہوتی ہیں جن کے پانی کا خرچہ ہوتا ہے، یعنی اس کی جو تیاری کا وقت ہے فصل کا، اس میں اکثر پانی کیسے دیا گیا ہے؟ خرچہ کر کے دیا گیا ہے۔ جیسے آج کل نہری پانی لگتا ہے تو اس کا آبیانہ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ اس پانی کی اجرت دی جاتی ہے سرکاری طور پر، تو اس پر خرچہ ہوتا ہے۔ ٹیوب ویل کا پانی لگایا جاتا ہے، ان پانیوں پر خرچے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہمارے ان علاقوں میں زیادہ تر جو زمینیں ہیں وہ اسی نوعیت کی، جن کو پانی خرچہ کر کے لگایا جاتا ہے۔ ایسی زمین میں 20واں حصہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ 20واں حصہ، 1/20۔ دوسرے الفاظ میں 5%۔ کتنا جی؟ 5%۔ 20 من میں 1 من، اور 100 میں کتنے 20 ہوتے ہیں؟ کتنے بھی آدھا 100 ہوتا ہے؟ 50 آدھا 100 ہوتا ہے۔ تو 100 من میں 5 من، 100 بوری میں 5 بوریاں۔ یہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے نصف عشر۔ 1/20، 20واں حصہ، 5%۔ اور اس کا آسان طریقہ حساب کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے حصہ نکالنا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 1000 من گندم ہے، آپ نے حساب کرنا ہے، تو آپ 1000 کو 20 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہی اس کا عشر ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے، زکوٰۃ کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 40واں حصہ۔ ٹوٹل رقم کو 40 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہی زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، جتنی گندم ہے وہ رقم لکھ لیں، یا منوں کے حساب سے حساب کرنا ہے تو وہ اتنے من لکھ لیں اور 20 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے وہی اس کا عشر ہوگا۔ اور یہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانع الزکوٰۃ فی النار، زکوٰۃ نہ دینے والا جہنمی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، فضائل صدقات مشہور کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی، اصل تو بڑی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن مال اس کا ایک خطرناک قسم کا اژدہا اور سانپ بنا کر توق کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، خطرناک قسم کا توق اور زہریلا سانپ، گنجا سانپ، اقرع، جس کو حدیث پاک میں کہا گیا۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں، جیسا کہ میں ابھی پچھلے دنوں 20 مارچ کے لگ بھگ خانوال علاقہ ہے ملتان کی طرف، وہاں سے ایک دوست نے مجھے میسج کیا، رات کے 12 بجے کا وقت تھا تقریباً، اور مجھے کہا جی سخت طوفانی بارش ہو رہی ہے، ریت ہے، اس میں بارش ہے، آندھی ہے،
مکانات گر رہے ہیں، درخت گر رہے ہیں۔ میرے ایک عزیز اور رشتہ دار کے تقریباً بڑے 10 درخت ان کے کھیت میں گر گئے، جڑ سے اکھڑ گئے۔ مجھے کہا کہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ بارش رک جائے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ بات وظیفوں سے آگے نکل چکی ہے، بات وظیفوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب فرض چھوڑنے کی وجہ سے آتے ہیں، دین کے ارکان چھوڑنے کی وجہ سے آتے ہیں، حرام کاموں کی وجہ سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان عذابوں کو نفلی عبادات سے، وظائف سے، دم درود اور تعویذوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے لیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اپنے جو اجتماعی گناہ ہیں جن میں ہر شخص مبتلا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، کیا امیر کیا غریب، کیا نیک کیا بد، کیا دیندار کیا غیر دیندار، کیا نمازی کیا غیر نمازی، کیا عالم کیا جاہل، وہ گناہ جن میں ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اور عالم انسانیت اجتماعی طور پر مبتلا ہے، ان گناہوں سے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، کورونا وائرس پر اختتام ہونے والا نہیں ہے، یہ بات اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیجئے۔ اگر ہمارے حالات یہی رہے جو اب ہیں، اور ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے جس پر چل رہے ہیں، ہم یوں ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق بناتے رہے جیسے آج بنا رہے ہیں، ہم یوں ہی ارکان اسلام کو پاؤں تلے روندتے رہے جیسے آج روند رہے ہیں، تو یاد رکھیے حالات اس سے بھی ابتر ہونے والے ہیں، ابتر، بہتری کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے بہت بشارتیں دی، ہم نے بہت لوگوں کو تسلیاں دی، لیکن اب بات تسلیوں سے آگے گزر چکی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اجتماعی اعمال پر غور کریں۔ ہمارے معاشرے کے 95% 95% سے زائد لوگ بے نمازی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے 95% سے زائد لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، 95% سے زائد لوگ حج فرض ہے، حج ادا نہیں کرتے، 99% لوگ عشر ادا نہیں کرتے جن پر عشر لازم ہے اور فرض ہے، کاشتکار ہے، زمینیں ہیں۔ 99% لوگ حقوق تلف کرتے ہیں، بہنوں کے حق کھا رہے ہیں، بیٹیوں کے حق کھا رہے ہیں، خواتین کے حق کھا رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، قرضے لے کر قرضے واپس نہیں کر رہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، ننگے ناچ ہیں، رقص و سرود کی محفلیں ہیں، ٹی وی ہے، گھر گھر میں ننگی فلمیں اور ننگے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ جس معاشرے اور سوسائٹی کا یہ حال ہو جائے، وہاں آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہاں آپ کون سی بشارت چاہتے ہیں؟ وہاں آپ کیسی رحمت چاہتے ہیں؟ وہاں آپ کیسا فضل اور کیسا کرم چاہتے ہیں؟ پھر یہ شکوہ کیا جاتا ہے ہماری تو سنتا کوئی نہیں، ہم تو مانگتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ جب آپ کا لباس حرام، جب آپ کی پوشاک لباس حرام، جب آپ کا کھانا حرام، جب آپ کا پینا حرام، جب وزیر اعظم اور صدر مملکت سے لے کر ایک مزدور اور دیہڑی دار تک ہر شخص سود کی لعنت میں مبتلا ہو، جب انفرادی اور اجتماعی، انفرادی اور ریاستی طور پر
ہم سود کی لعنت میں مبتلا ہو، بتلائیے وہاں کیسی رحمتیں آئیں۔ شکوہ کیا جاتا ہے جی جب فصل تیار ہوتی ہے، بارش آ جاتی ہے اور فصل ختم ہو جاتی ہے، آپ نے کبھی اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے؟ آپ نے کبھی حساب کر کے اپنے گھر کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ آپ نے اس کا جو عشر اللہ نے لازم کیا ادا کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو آپ نے پورا کیا ہے؟ آپ نے تنہائی میں کبھی سوچا ہے کہ میرا ایک پالنے والا ہے جس نے کسی مقصد سے مجھے زندہ کیا ہے، مجھے فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا، مقصد حیات ہے، مقصد کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 70 سال کا زمانہ بیت گیا، جس مقصد کے لیے ہم نے اس ریاست اور اس ملک کو حاصل کیا تھا، وہ مقصد بھی آج کسی کو یاد ہے؟ عقائد کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ایمان کے بعد اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا۔ آج تک کسی نے سوچا اس کے بارے میں؟ شکوے کیے جاتے ہیں، شکایتیں کی جاتی ہیں، رویا جاتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خدا کے لیے میں یہ گزارش کروں گا، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں۔ اجتماعی گناہ جس کی لپیٹ میں پورا معاشرہ ہے، ہر شخص جس کی لپیٹ میں ہے، ان سے ہم توبہ کریں۔ دین کی دعوت ہم نے چھوڑی، نماز ہم نے چھوڑی، سود ہم کھا رہے ہیں، رشوت ہم کھا رہے ہیں، دھوکے ہم دے رہے ہیں، لوگوں کے حق ہم مار رہے ہیں، خیانت ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، زنا اور بے حیائی کے کام ہمارے ہاں ہو رہے ہیں۔ یہ سارے گناہ ہیں ایسے، ایک ایک گناہ ایسا ہے جس پر ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ خدا نخواستہ ہم پر پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ تو اس ذات کا کرم سمجھیے اور محسن عالم سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو آج ہم پر وہ عذاب نہیں آ رہا جو قوم لوط پر آیا تھا، جو قوم سمود پر آیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اور دوسری قوموں پر آیا تھا۔ یہ تو اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے، ورنہ میں اور آپ جہاں کھڑے ہیں حالت بہت نازک اور بہت پتلی ہے۔ عشر کا یہ فریضہ بھی انہی فرائض میں سے ہے جس کو ہم اجتماعی طور پر چھوڑ چکے۔ کوئی عشر ادا نہیں کر رہا، اور اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو حساب کر کے ادا نہیں کرے، حساب کر کے ادا کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اور یہاں پر یہ وضاحت بھی کر دوں، کئی ہمارے دوست اور بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عشر صرف غلے میں ہوتا ہے، گندم اٹھائی ہے تو اس کا عشر ادا کر دیا، چاول اٹھایا ہے تو اس کا عشر ادا کر دیا، زیادہ تیر مارا کسی نے تو باغات کا عشر ادا کر دیا۔ یاد رکھیے ہر پیداوار کا عشر ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا کل ما خرج من الارض ففی عشر، جو بھی مقصودی پیداوار زمین سے اگتی ہے اس میں عشر ہے۔ جو بھی پیداوار آپ بیجتے ہیں اور وہ اگتی ہے اس میں عشر ہے، چاہے وہ چارہ ہو جو آپ اپنے جانوروں کو ڈالنے کے لیے بیجتے ہیں، اس چارے میں بھی عشر ہے، چاہے وہ سبزی ہو جو ایک کیاری آپ نے اپنے کھیتوں میں لگائی ہوئی ہے کہ اس سے مجھے سبزی حاصل ہوگی، گھر کا نظام چلتا رہے گا، اس میں بھی عشر ہے۔ چاہے چارہ ہو، چاہے سبزی ہو، ترکاریاں ہوں، پھل ہوں، غلہ ہو، چاول ہو، گندم ہو، باغات ہوں، کچھ بھی ہو، جو پیداوار بھی ہے اس کا عشر لازم ہے۔ ہماری ان زمینوں میں جیسا کہ میں نے کہا 20واں حصہ عشر ہے، وہ آپ غلہ بھی دے سکتے ہیں، آپ حساب کر کے، اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا سبزی لگائی ہوئی ہے، چارہ لگایا ہوا ہے،
آپ حساب کریں کہ اس چارے کی کتنی قیمت ہے، پتہ ہوتا ہی نہیں ہوتا کاشتکار کو، فروخت بھی کرتے ہیں، 1 ایکڑ فروخت کر دیا، کسی نے بیگھا فروخت کر دیا، معلوم ہوتا ہے اس کی کتنی قیمت، اس کی اندازہ قیمت لگا کر اس کا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکال کسی مستحق شخص کو دے دیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ کئی بھائی پوچھتے ہیں کہ زمین اگر ٹھیکے پر دی ہوئی ہے تو اس کا عشر کس کے ذمے ہوگا؟ تو اس کا عشر ٹھیکیدار پر ہوتا ہے، جو زمین بیجتا ہے اس پر اس کا عشر ہوتا ہے، مالک پر نہیں ہوتا۔ اور آخری بات یہ پوچھا جاتا ہے کہ عشر کس کو دیا جائے؟ تو جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں عشر بھی اسی کو دیں۔ مستحق کے زکوٰۃ شخص کو عشر دے سکتے ہیں، کسی اور کو مستحق کے زکوٰۃ وہ شخص ہے۔ آج کل کے دور میں نے پچھلے دنوں میں پتہ کیا کہ چاندی کا کیا ریٹ ہے، تو بتایا کہ تقریباً 1400 روپے ہے۔ اگر 1400 روپے تولہ ہو چاندی تو 73,500 روپے کی مالیت جس شخص کے پاس ہو اس شخص کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، نقدی کی صورت میں ہو، مال تجارت کی صورت میں ہو، یا ضرورت سے زائد سامان کی صورت میں ہو۔ اب کئی دوست اور احباب ہمارے کیا کرتے ہیں، کہ فلاں عورت بیوہ ہے اس کو عشر دے دو، فلاں عورت طلاق یافتہ ہے اس کو عشر دے دو، فلاں بچے کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کو عشر دے دو۔ یاد رکھیے اصل مدار اس پر نہیں ہے کہ کوئی بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے یا اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اصل مدار مال پر ہے۔ کس پر ہے؟ اگر بیوہ عورت کے پاس زیور ہے، چاہے اس نے پہنا ہوا ہے اور وہ 74,000 روپے کی مالیت کا زیور ہے، چاہے وہ بیوہ ہے، چاہے اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کو آپ عشر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ویسے دیں جو کچھ دیتے ہیں نفلی صدقات، لیکن عشر اور زکوٰۃ، فطرانہ، فدیہ، کفارہ، یہ سارے واجب صدقات ہیں۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، فدیہ، کفارہ اور اسی طرح منت، یہ 6 چیزیں واجب صدقات۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، فدیہ، کفارہ، منت، یہ واجب صدقات ہے۔ یہ ہم اسی شخص کو دیں گے جو مستحق کے زکوٰۃ، مسجد میں بھی نہیں دے سکتے، ایسے مدرسہ میں بھی نہیں دے سکتے جس میں بچوں کی کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، ایسے مدرسہ میں بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں جس مدرسہ میں باقاعدہ نظام موجود ہو وہاں دینا چاہیے۔ اور اس دور میں مدارس، خاص طور پر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے مدارس بہت متاثر ہوئی۔ پچھلے سال مدارس کا اکثر جو فنڈ ہوتا ہے وہ انہی دنوں میں ہوتا ہے، رمضان میں اور شعبان میں، کیونکہ عشر بھی انہی دنوں میں آج کل آ رہا ہے اور زکوٰۃ بھی لوگ انہی دنوں میں ادا کرتے ہیں۔ تو گزشتہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے، مدارس کا فنڈ متاثر ہوا، اور ایسے ایسے مدارس ہیں جن کا 1 مہینے کا خرچہ لاکھوں کا ہے۔ سرگودا میں جامعہ مفتاح العلوم کا خرچہ 30 لاکھ روپے کے قریب ہے 1 مہینے۔ دوسرے مدارس بھی ہیں، ان کا بھی لاکھوں میں ہے۔ ایک مثال دی ہے میں نے، ہمارا مدرسہ سائیوال میں ہے، اس کا ماہانہ خرچہ 8 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے۔ اور کراچی میں جہاں میں نے پڑھا 1 مہینے کا خرچہ کروڑ سے زائد۔ دارالعلوم کراچی 77.5 ایکڑ میں مدرسہ ہے۔ کتنی جگہ پر؟ 77.5 ایکڑ میں پوری یونیورسٹی ہے، کروڑ روپے سے زائد خرچہ ہے۔ لاکھوں کا تو صرف بجلی کا خرچہ ہے۔ آپ جانتے نہیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں پتہ کریں بجلی کا کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ تو ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا اس موقع پر ایک اہم ضرورت ہے۔ سب سے پہلے حقدار تو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کون حقدار ہوتے ہیں؟ رشتہ دار سب سے پہلے حقدار ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں میں بہن مستحق ہے اس کو دے، بھائی مستحق ہے اس کو دے، چچا مستحق ہے اس کو دے، ان سب کو دے سکتے ہیں۔ ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔
باقی سارے رشتہ دار جو بھی مستحق کو اس کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، ان کی اولادوں کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر رشتہ داروں میں مستحق ہے تو اس کو دے۔ اور دوسرے نمبر پر اس طرح کے مدارس یہ قوم کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، میری اور آپ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ مولوی کس کی ضرورت پوری کرتا ہے؟ قوم کی، آپ کی دینی ضرورت پورا کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں، اذان کون دیتا ہے؟ مولوی۔ آپ خود سیکھ لیتے تو خود دیتے، اچھا تھا، لیکن سیکھتے جو نہیں ہے۔ بچہ تھوڑا 7 دن کا ہوتا ہے، عقیقے کے لیے جانور بھی مولوی ذبح کرتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے نا کہ جانور بھی مولوی ذبح کرے۔ پھر جوان ہوتا ہے، نکاح بھی مولوی پڑھائے، پھر اور معاملات ہیں وہاں بھی مولوی، قرآن مولوی پڑھائے، نماز مولوی پڑھائے، جنازہ مولوی پڑھائے، تدفین مولوی کرائے، غسل مولوی دلوائے، تدفین کے بعد وہاں کھڑے ہو کر دعا بھی مولوی کرائے۔ بلکہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور تکلیف شروع ہوتی ہے، گڑ بھی مولوی پڑھ کے دے۔ گڑ پڑھ کے دینے سے لے کر دفن کے بعد دعا تک سارا کام مولوی کرتا ہے۔ تو اس مولوی کی کفالت بھی قوم کے ذمہ ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں، سرکاری لوگ کہتے ہیں جی مدارس چندوں پر چل رہے ہیں۔ سرکاری ادارے کس پر چل رہے ہیں؟ کوئی ادارہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایسا ہے جو قوم کے فنڈ پر نہ چل رہا ہو۔ کوئی ایک ادارہ بھی ایسا ہے، سارے فنڈ پر چل رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ گردن پہ ناخن رکھ کر لیتے ہیں، مدارس والے ذرا اور انداز سے لیتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر مدارس کو یاد رکھیں، اپنا عشر ادا کریں، اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔